حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، یہ تو سب ہی جانتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعہ پیش آئے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کس طرح سے ہوئی تھی؟ حضرت علی کی ولادت کا یہ پورا واقعہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلام کی تاریخ میں بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو غیر معمولی، ہر مرحلہ سبق آموز اور ہر واقعہ نور سے بھرپور ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ آپ کی ولادت، تربیت، ایمان، شجاعت، علم اور قربانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت کا مظاہر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ جب کسی کو عظمت عطا فرماتا ہے تو اس کی ابتدا بھی غیر معمولی کر دیتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، عرب میں بت پرستی عام تھی، ظلم طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، کمزوروں کو کچلا جاتا تھا اور اخلاقی اقتدار تقریباً نہ پیدا ہو چکی تھی۔ مگر اسی تاریخ میں مکہ مکرمہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود تھا۔ خانہ کعبہ اللہ کا مقدس گھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر تعمیر کیا تھا۔ اگرچہ اس کی گرد بت رکھ دیے گئے تھے، مگر اس کی عظمت دلوں میں اب بھی زندہ تھی۔ لوگ دور دور سے حج اور تجارت کے لیے آتے، کعبہ کا طواف کرتے اور اس کی حرمت کو تسلیم کرتے تھے۔ انہی مقدس فضاؤں میں ایک ایسا بچہ دنیا میں آنے والا تھا جو آگے چل کر اسلام کا سب سے مضبوط ستون ثابت ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک نہایت با ایمان، نیک سیرت اور صابر خاتون تھیں۔ وہ قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی زوجہ تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ عظیم شرف حاصل تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے انتقال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس اور پھر اپنے چچا ابو طالب کے گھر آئے تو فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد میری ماں کی طرح تھی۔ یہی وہ عظیم خاتون تھیں جن کی گود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد امید سے ہوئی تو ان کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت پیدا ہو گئی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص امانت ہے۔ وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھیں، کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگتی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آنے والے بچے کے لیے خیر اور آسانی کی دعائیں کرتی۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن رہتا اور چہرے پر نور نمایاں تھا۔ مکے کے بعض بزرگ بھی کہتے تھے کہ اس زمانے میں مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب روحانی سکون تھا، جیسے کوئی عظیم واقعہ قریب ہو۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو درد ذا محسوس ہونے لگا۔ اس وقت وہ مکہ کی گلیوں سے گزرتی ہوئی کعبہ کے قریب پہنچی۔ ان کے قدم کمزور تھے مگر دل اللہ پر کامل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کعبہ کی دیوار کو تھام کر نہایت عاجزی سے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیرے گھر پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تجھ سے آسانی کی دعا کرتی ہوں، اے اللہ میرے لیے اس ولادت کو آسانی فرما۔ یہ دعا ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے کعبہ کی دیوار میں ایک واضح دراڑ پڑ گئی۔ وہاں موجود لوگ حیرت اور خوف کے عالم میں یہ منظر دیکھنے لگے۔ وہ دراڑ آہستہ آہستہ کھلی جیسے کسی نے دروازہ کھول دیا ہو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اشارہ ملا کہ وہ اندر داخل ہو جائیں۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں اور اسی لمحے دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا
خاص حکم ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک کعبہ کے اندر رہیں۔ یہ 3 دن دنیا کی تاریخ کے انوکھے دن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے آرام، خوراک اور حفاظت کا انتظام فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بعد میں بیان کرتی تھیں، میں نے کعبہ کے اندر ایسی راحت، نور اور سکون محسوس کیا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب تیسرے دن اللہ کے حکم سے وہی دیوار دوبارہ کھلی، حضرت فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں اور ان کی گود میں ایک نورانی بچہ تھا۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے کہ کسی انسان کو کعبہ کے اندر پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب یہ خبر پھیلی تو پورا مکہ حیران رہ گیا۔ لوگ گروہوں کی صورت میں آ کر یہ واقعہ سننے لگے۔ سب کے زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یہ بچہ یقیناً غیر معمولی نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھا کہ حضرت علی کا مقام عام انسانوں سے بلند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی ولادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے چہرے کو دیکھا اور محبت سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام علی رکھا۔ علی کے معنی ہے بلند، اعلیٰ مرتبہ، عظمت والا۔ یہ نام خود اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بلند مقام عطا ہونا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارا۔ قحط کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گھر رکھ لیا تاکہ ابو طالب کا بوجھ کم ہو۔ یوں حضرت علی علیہ السلام کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ بچپن ہی سے سچائی، عبادت، شجاعت اور توحید کے خورگار تھے۔ انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ ان کی عمر کم تھی مگر ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یوں حضرت علی علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے نمایاں نام بن گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ اپنے دین کے محافظ خود چنتا ہے۔ عظمت ہمیشہ قربانی اور ایمان سے جڑی ہوتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہے اس کی ابتدا بھی بلند کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ کعبہ کے اندر پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا رشتہ صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔